آج اسلام آباد میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان اور سیکرٹری انفارمیشن جناب رؤف حسن صاحب جو ہیں، ان پر دن دہاڑے 4 نامعلوم خواجہ سراؤں نے حملہ کیا ہے، اور حملہ آور جو ہیں ان کے ساتھ ایک شخص نظر بھی آ رہا ہے جو کہ حملے کی فوٹیج بنا رہا ہے، اور حملے کے دوران وہ رؤف حسن صاحب کو دھمکیاں بھی دے رہے تھے۔ اور یہ جو حملہ ہے، اس حملے کے فوراً بعد سینٹ کا جو اجلاس تھا وہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے واک آؤٹ کیا ہے، اور پورے شہر اسلام آباد میں ایک سراسیمگی اور بے یقینی کی جو کیفیت ہے وہ پھیل گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 2-3 دن سے اسلام آباد میں ایسے واقعات پیش آ رہے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک لاپتہ شاعر احمد فراد صاحب کے معاملے پہ جو ریمارکس دیے جا رہے تھے اور اس کے جواب حکومت کا موقف سامنے آ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ ادارے جو ہیں ان کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ محاذرہ جو ہے اس کے نتیجے میں کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کا جو کردار تھا، اس کی وجہ سے نہ صرف صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو گئی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ ادارے جو ہیں ان میں کوئی ڈائلاگ بھی شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی تھوڑی ہی دیر کے بعد اسلام آباد میں یہ واقعہ پیش آ گیا اور رؤف حسن صاحب پر حملہ ہو گیا۔ اب ظاہری بات ہے اس کی پولیس تحقیقات کرے گی، کوئی گرفتار ہوگا نہیں ہوگا یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اس کے سیاست پہ جو اثرات ہیں وہ انتہائی منفی ہیں فی الحال۔ حالانکہ اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں ہمیں کوئی مثبت ڈیولپمنٹس کا انتظار ہے، اور ہماری آنکھیں ترس گئی ہیں کہ کوئی اچھے واقعات بھی ہوں جن کو ہم اپریشیٹ کریں۔ تو اس وقت گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عطا تارڑ صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، اور جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب تھوڑی ہی دیر پہلے انہوں نے سینٹ سے واک آؤٹ کیا ہے، تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور پارلیمانی لیڈر ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ عطا تارڑ صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں نا کہ یہ جو واقعہ ہے، اس سے پہلے اسی طرح کا ایک واقعہ ایک صحافی کے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے، اور ایک تاثر ہے کہ اب صحافیوں کو اور سیاستدانوں کو ہراس کرنے کے لیے خواجہ سراؤں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے جو حکومت ہے اس کی بڑی بدنامی ہوئی ہے؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی پرزور مذمت کرنا چاہتا ہوں۔ رؤف حسن صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے، ان کے انڈر بھی کام کیا، ہمارے وہ مشیر اطلاعات بھی رہے پنجاب میں، شہباز شریف صاحب کو اسسٹ کرتے رہے بہت عرصہ۔ اچھا جی، ہم ایک ہی دفتر میں بیٹھتے رہے کافی عرصہ۔ شہباز شریف صاحب کے مشیر اطلاعات تھے 2013 سے 2015-16 تک۔ اچھا جی، تو ان کا ایک بڑا کردار رہا ہے نیریٹو بلڈنگ کے اندر، اور میں بڑی ان کی دل سے عزت کرتا ہوں۔ تو ایسا واقعہ کسی کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے تھا، تو اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ بھی خواجہ سراؤں نے ان پہ اٹیک کیا، اور یہ میں جس حلقے کو ریپرزینٹ کرتا ہوں وہاں پہ 5000 خواجہ سرا رہتے ہیں، میں صرف ان کے ووٹ بھی لیے، ان کے پاس بھی گیا تھا ووٹ مانگنے کے لیے۔ اس کمیونٹی کو بھی تھوڑا سا اس پہ ہم بات چیت کریں گے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور ان کو کیا ضرورت پڑی تھی اٹیک کرنے کی، اور یہ کیا ریزن تھا اس کا، یہ بھی پتہ لگنا چاہیے۔ یہ گاڑی میں بیٹھ کے گئے ہیں، تحقیقات، چاروں خواجہ سرا گاڑی میں بیٹھ کے گئے ہیں اور پھر گاڑی میں بیٹھ کے فرار ہوئے ہیں۔ جی، جس طرح میں نے کہا کہ جہاں یہ واقعہ افسوسناک ہے وہاں اتنا ہی ضروری ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں اور اس کی تہہ تک پہنچا جائے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا۔ اچھا علی ظفر صاحب، آپ لوگوں نے بھی فوری طور پہ دیا، تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ یہ کیا کوئی رازنی کی واردات ہے یا کوئی ڈرانے دھمکانے کی واردات ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان پر حملہ کر کے اس کو کوئی پیغام دیا گیا ہے؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رؤف حسن صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں، وہ نہ صرف سیکرٹری انفارمیشن ہیں پی ٹی آئی کے، بلکہ بڑے نفیس انسان ہیں، جمہوریت پسند ہیں، پروفیسر ہیں، رائٹنگ آرٹیکل لکھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں۔ یقینی طور پہ ان کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے وہ ایک طرح پیغام دیا ہے پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں اور جو لیڈرز ہیں کہ اگر آپ پریس کانفرنسز کریں گے یا سپوکس پرسن بنیں گے پی ٹی آئی کے، یا پی ٹی آئی کا موقف پیش کریں گے، تو آپ کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ایک صرف وارننگ ہے، سیریس بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہم نے آج جس وقت ہمیں پتہ چلا سینٹ میں، امیڈیٹلی ہم نے واک آؤٹ بھی کیا، اور ہم نے انٹیریئر منسٹر کو کہا کہ وہ پیش ہوں اور اس جو کاروائی ہے وہ امیڈیٹلی کریں اور پکڑیں
جو ملزم ہیں جنہوں نے اٹیک کیا، کیونکہ سی سی ٹی وی پہ بھی یہ آ گیا ہے، نظر آ رہا ہے کہ کون کنہوں نے اٹیک کیا ہے اور کون ویڈیو بنا رہا ہے. تو یہ خوفناک بات ہے، اتنی کلیئر بات ہے دن دہاڑے اس طرح اٹیک کرنا ایک سپوکس پرسن پہ جو کہ پوری پی ٹی آئی کی ایک طرح سے موقف بیان کر رہے تھے. یقینی طور پہ یہ ایک وارننگ ہے، اور یہ رینڈم اٹیک نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ نیت کے ساتھ اور مقصد کے ساتھ یہ حملہ کیا گیا ہے. اچھا، اب عطا اللہ تارڑ صاحب، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اٹارنی جنرل صاحب کا جو رول تھا، اس سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اداروں کے درمیان جو گرما گرمی ہے یہ کم ہو رہی ہے، لیکن اچانک اس کی تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ واقعہ ہو گیا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام آباد میں جو ریڈ زون ہے اور اس کے جو آس پاس کے علاقے ہیں وہاں پہ حالات اتنے خراب ہیں کہ ڈی چوک میں رات کے وقت جو سیب غزہ موومنٹ کے جو مظاہرین ہیں ان پہ بھی گاڑی چڑھ جاتی ہے، رؤوف حسن صاحب پہ دن دہاڑے حملہ ہو جاتا ہے، اور اسلام آباد جو ہے وہ میڈیا کی بہت سی جو تنظیمیں ہیں ان کی ریسرچ کے مطابق صحافیوں کے لیے بہت ان سیف سٹی ہے. دیکھیں میر صاحب، جہاں پہ صحافتی ایک تحفظ ہے اور جرنلسٹ کی پروٹیکشن ہے، حکومت کی اولین ذمہ داری ہے. میری آج انٹیریئر منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی، آج دوپہر کو ہم ایک میٹنگ میں اکٹھے تھے. ان کو میں نے گزارش کی کہ یہ جو واقعہ ہے، جو گاڑی چڑھ دوڑی مظاہرین کے اوپر جو غزہ اور فلسطین کے معاملے پر مظاہرہ کر رہے تھے، وہ قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور وہ فوٹیج انشاءاللہ تعالیٰ اویلیبل ہے، وہ طے تک پہنچیں گے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. ماضی کے اندر بھی بڑی ایگزامپلز بنی ہیں، ایک دو کیسز میں اگر ایگزامپل بن کے تو آئندہ یہ نہیں ہوگا. جو خواجہ سراؤں والا معاملہ ہے، دیکھیں یہ بات تو ثابت کرنا ہوگی کہ کسی کا اس بات سے کوئی تعلق ہے جو ایک تاثر قائم کیا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خواجہ سرا، اگر یہ ان کو زیر حراست لیا جائے اور ان سے پتہ کیا جائے کہ یہ کیا معاملہ ہوا تھا، تو کہانی سامنے آ جائے گی کہ یہ کیوں ہوا. جہاں میں اس کی مذمت کر رہا ہوں، اس کو افسوسناک کہہ رہا ہوں، اور جہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اتنا ہی ضروری ہے کہ تحقیقات کر کے پتہ کیا جائے کہ یہ معاملہ ہوا کیوں. اور یہ دیکھیں دوسری دفعہ ہوا ہے، سمیع ابراہیم صاحب کو بھی رات کے اندھیرے میں اس طرح کا حملے کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو جب تک تحقیقات نہیں ہوتی اور سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے ہے، تو انٹیریئر منسٹر، آئی جی اسلام آباد دونوں بڑے فرشناس لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ایویڈنس کی بیس پہ ان لوگوں تک پہنچیں گے اور بتائیں گے کہ یہ واقعات کیوں پیش آئے ہیں.